آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے میری آٹزم سیریز کا ایپیسوڈ 2 ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ جو میں آٹزم سیریز سٹارٹ کر رہی ہوں اس میں ایپیسوڈ وائز میں آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ آسپیکٹس ڈیفرنٹ ایریاز کور کروں گی۔ آج کی جو میری ایپیسوڈ ہے ان سب مدرس کو ان سب ماؤں کو ڈیڈیکیٹڈ ہے جو اس تکلیف سے گزر رہے ہیں، بٹ آج کی جو میری ویڈیو ہے صرف ان مدرس کے لیے نہیں ہے جن کے بچے آٹسٹک ہیں۔ وہ سب مائیں جو ایک درد تکلیف سے گزر رہی ہیں، جن کی اولاد ان کے بچے کسی بیماری کسی تکلیف کسی معذوری میں مبتلا ہیں، اور وہ مائیں وہ مدرس سفر کر رہی ہیں، تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان سب مدرس کو ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں۔ میری ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھیے گا، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو سننے کے بعد آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ جس طرح میں نے شیئر کیا ایپیسوڈ 1 میں آلریڈی ایک ماں ہوں، اس تکلیف سے گزر رہی ہوں، میرا دوسرا بیٹا آٹزم اسپیکٹرم پر ہے۔ ماں ہوتے ہوئے میں اپنا پرسنل بڑا ذاتی ایکسپیرینسز آپ لوگوں سے شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ میں نے اس سارے پروسیس کو درد تکلیف کو کس طرح مینیج کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترکی سے السلام علیکم۔ میرا نام ہے ملیحہ عارف، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج کی جو میری ویڈیو ہے میری آٹزم سیریز کی ایپیسوڈ 2 ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گی کہ جو بچے آٹسٹک ہوتے ہیں ان پیرنٹس اسپیشلی ماؤں کا مضبوط ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹاپک اسپیشلی، اور جس طرح میں نے سٹارٹ میں مینشن کیا، یہ صرف ان ماؤں کے لیے نہیں ہے جن کے بچے آٹسٹک ہیں، یہ سب ماؤں کے لیے ہے جن کے بچے کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی بیماری تکلیف معذوری میں مبتلا ہیں، اور وہ مائیں ایک تکلیف سے گزر رہی ہیں۔ آپ سب لوگوں کو میں ویڈیو میں آج میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا مضبوط ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ کچھ اپنے پرسنل ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گی۔ ایسا نہیں کہ میں مضبوط ہی پیدا ہوئی تھی یا میں ہوں مضبوط، بٹ میں ڈسٹرب کتنی رہی، ایموشنل میرا جرنی کیا تھا، میں کس پوائنٹ پر میں نے اپنے آپ کو ایک ڈاؤن فیل کیا، اور کس طرح اپنے آپ کو میں مینیج کرتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ مین وائل ابھی تک آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کا بٹن دبا دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور آخر میں نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ساتھ ساتھ یہ ہے، میں اپنے جو میرا کمپاؤنڈ ہے، میرا ریزیڈینشیل کمپلیکس میں اس کے اندر آئی ہوں۔ یہ میرا بلاک اپارٹمنٹ ہے، اور اسی کے بیک پہ میرا بچوں کا پلے ایریا ہے۔ میں تینوں بچوں کو لے کر آئی ہوں۔ نارملی اپنی جو میری یوٹیوب ویڈیوز میں پچھلے 2 سال سے بنا رہی ہوں، میں اپنے بچوں کو ایز سچ اتنا زیادہ اسپیشلی نہیں دکھاتی، بٹ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو میں دکھاؤں گی۔ اور آج کی سیریز میں جو میرا دوسرا بیٹا ہے عماد، جو آٹزم اسپیکٹرم پر ہے، اس کو آپ لوگ دیکھیں گے، اور میں انٹینشنلی یہ دکھاؤں گی بیکاز مدرس کو پیرنٹس کو ایک آئیڈیا دینے کے لیے کہ بیسیکلی ایگزیکٹلی ان بچوں کا بیہیویئر ہوتا کس طرح کا ہے۔ جو اسکرین پر آپ لوگ دیکھیں گے، میرا سب سے چھوٹا بیٹا فاتح ہے ریڈ شرٹ میں، اور جو 2 بڑے بیٹے ہیں عمر عماد، وہ آپ کو وائٹ شرٹ میں نظر آئیں گے۔ تو آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویئرز، میں اپنی سوسائٹی کو اس معاشرے کو بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہوں۔ اس ٹاپک پہ میں اور ڈیٹیل سے بات کروں گی کہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے جہاں پہ کسی کو یہ پتہ چلے کہ کسی بھی فیملی یا پیرنٹس کا بچہ آٹسٹک یا کسی بیماری میں مبتلا ہے۔ ہمارے معاشرے کو یہ سکھانے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ میرا بیٹا فاتح جس کو میں مینشن کر رہی تھی، باقی آگے آپ لوگ اسکرین پر وائٹ شرٹ میں 2 بڑے بچوں کو دیکھیں گے۔ یہ ہمارے معاشرے کو سکھانے کی ضرورت ہے، بٹ آج ہم الگ ٹاپک پہ بات کریں، ہم پیرنٹس کی اسپیشلی ماؤں کی بات کر رہے ہیں، تو میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ ہم لوگوں کو ایک تکلیف اور درد سے نہیں گزرنے دیتا، بلکہ ہماری تکلیف اور بڑھا دیتا ہے۔ میں ہمیشہ سے بڑی سے ایک اسٹرکٹ پیرنٹ رہی ہوں، بہت زیادہ ایک میرا کنٹرول فریک ایک بیہیویئر رہا ہے۔ اسٹرک کہنا مینس کہ ٹپیکل دیسی پیرنٹس کی طرح میرے بچوں مجھ سے مار بھی کھاتے رہے ہیں۔ پچھلے 2-3 سال سے میں عماد پر اب اس طرح اسٹرک نہیں ہوں، ہاتھ تو بالکل نہیں اٹھاتی، مار مجھ سے نہیں کھاتا، بٹ یس کبھی کچھ ٹائمز ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت اگریسو ہے اور جمپ کر رہا ہے، اور مجھے یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ نیچے جو اپارٹمنٹ میں فیملی رہ رہی ہے ان کو کسی طرح کی ان سے کمپلینٹ نہ آ جائے کہ رات کو بچے نہیں سو پا رہے بیکاز آپ کا بچہ جمپ بہت کر رہا ہے۔ اس سچویشن پہ مجھے عماد پہ اسٹرک ہونا پڑتا ہے، بٹ اوور آل اگر میں اوپنلی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو میرے بچے مجھ سے مطلب میرا مارنے کا سسٹم رہا ہے۔ میں اس تھوڑی اسکول آف تھاٹ پہ ہوں کہ بچوں کو مار
دینے کی، اسٹرکٹ ہو کر سکھانے کی، ڈسپلن رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ کل کا نا کو یہ بڑے ہوں اور معاشرے میں جا کر باہر کسی اور کی مار کھائیں، وہ مار ان سے نہیں بھولے گی۔ تو میں اپنے بچوں کو بہت ایک اسٹرکٹ، ایک ڈسپلن میرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو میں اپنے اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے مجھے اگر ایک بات سننے کو ملی تو وہ یہ تھی کہ میرے بیٹے کا یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے بچوں پہ اسٹرکٹ بہت ہوں۔ میں باقی مدرس کی بات کروں تو مجھے کچھ پیرنٹس نے پاکستان سے کانٹیکٹ کیا اور مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی کہ وہ رو رہی تھی بہت زیادہ۔ انہوں نے کہا کہ میرے فیملی اور مجھے میرے ان لاس کہتے ہیں، جو رشتہ داروں کے، وہ کہتے ہیں میں نے کوئی گناہ، کوئی غلطی کی ہوگی جس کی سزا اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے۔ تو میں بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہم لوگ اکیلے میں اگر کسی پلینٹ میں رہ رہے ہوں تو ہم پھر اپنی اس تکلیف کو مینیج کر رہے ہیں، پر جب ہم اس معاشرے میں ان لوگوں میں رہتے ہیں تو ہم اس تکلیف سے چاہ کے بھی نہیں نکل پاتے۔ میں آپ سب ماؤں کو ایک ایسا نہیں کہ میں خود ماں ہوتے ہوئے اس تکلیف میں موجود ہوں تو میں ایک مدر کمیونٹی کو سپورٹ کر رہی ہوں۔ یقین کریں مجھے اس بات کو سمجھتے اور اللہ تعالیٰ کا میسج مجھ تک پہنچتے بڑے سال لگ گئے، پر یقین کریں آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ، آپ اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ ہیں۔ آپ سب ماؤں سے کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس تکلیف میں ڈالا ہے، اور یقین کریں یہ اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں کے لیے کوئی سزا یا عذاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے پاس لے کر آنا چاہتا ہے۔ یہ میسج کتنی جلدی آپ سمجھ جاتے ہیں، یہ جرنی اتنا ہی آسان ہو جائے گا۔ مجھے سمجھتے سمجھتے ٹائم لگا، میرا بیٹا 10 سال کا ہو چکا ہے اور مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی۔ میں ایز پرسنالٹی بات کروں تو میں بڑی چیزوں پہ ضد لگا لیتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اگر میں نے اتنی عبادت، اتنی نماز، اتنی دفعہ ایک ذکر کر لیا ہے تو اب تو میری دعا قبول ہو جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایک ڈیفرنٹ لیول پر لا کر رکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک میسج بھی ہمیں مل رہا ہوتا ہے، پر ہم اس میسج کو پہ دھیان نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ایک خاص مقام پہ رکھنے کے لیے چنا ہے، اس تکلیف سے گزرنے کے لیے آپ نے کندن بننا ہے، اس وجہ سے آپ لوگ کو سلیکٹ کیا گیا۔ اب خدا را اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ آپ نے کوئی غلطی یا کوئی غلط کام کیا یا کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو، پہلی بات تو یہ ایک کائنڈ آف ایک میڈیکل پرابلم ہے، بٹ بسائڈ میڈیکل پرابلم نہ بھی ہو، اگر ہم اس کو اپنے سائیکلوجیکلی دیکھیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ مدرس اپنے آپ کو بلیم کریں۔ آپ لوگ کہیں بھی بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے، سن رہے ہیں اور آپ لوگ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، اپنے آپ کو بلیم کرنا چھوڑ دیں۔ یقین کریں آپ کے سراؤنڈنگ جو لوگ آپ کو بلیم کر رہے ہیں وہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ آپ خود کو بلیم کر کے اپنی مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ کو اتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی سنبھالنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ہم ماؤں کا خود کے پاؤں پہ کھڑا ہونا، خود مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ایک ٹائم پر اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہوتی تھی، ایسا نہیں کہ مجھے اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے اور ایک عشق کی حد تک محبت ہے، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، بٹ ایک ٹائم تھا لائف میں، ایک میرڈ لائف میں، کہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے اپنے بچوں کو سلامت رکھے، بٹ گاڈ فاربڈ، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو میں بچوں کے سہارے زندگی نہیں گزار سکتی، میرے لیے تو زندگی دی اینڈ ہو جائے گی، اور خدا نخواستہ اگر بچوں کو کچھ ہو جاتا ہے تو ہسبینڈ کے سہارے زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تھاٹ پروسیس کو چینج کرنا تھا، مجھے ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پہ لا کے رکھنا تھا۔ ایک ٹائم وہ تھا کہ میں اپنے لیے کبھی بھی دعا نہیں کی، مجھے تھا کہ لائف میں سب کچھ ہے اور کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ٹائم ایسا ہے کہ میں اپنی صحت، تندرستی اور مینٹل ہیلتھ کے لیے خود دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا کیپیبل کر دے کہ میں اپنے بچوں کو خود سنبھال سکوں۔ گاڈ فاربڈ، میں سب ماؤں کو میسج دے رہی ہوں کہ آپ لوگ جو اتنی اسٹریس اور ٹینشن لے رہے ہیں اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلتھ کس لیول تک افیکٹ ہو رہی ہے، خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ آپ کو کچھ ہو جاتا ہے، میں اپنی مثال دے رہی ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میں جس سوسائٹی اور معاشرے میں رہ رہی ہوں، مردوں کی، ہسبینڈس کی سیکنڈ میرج کوئی نئی بات نہیں ہے، خدا نہ خواستہ میں نہیں رہتی۔ اگر کوئی بھی نئی عورت خاتون آتی ہے تو وہ آئی ایم آف دی ویو دیٹ مے بی وہ دو نارمل بچے میرے عمر فاتح اس کو رکھ بھی لے گی۔ اماد کو بیکاز آف ہز پرابلمز اینڈ ڈفرینٹ کنڈیشن وہ مے بھی اس کو کہیں پھینک دے، کہیں چھوڑ دے، تو مجھے بتائیں اس سچویشن پہ آپ
ہم مائیں اس تکلیف، اس پروسیس کو کیسے ڈائجسٹ کر سکتی ہیں؟ میرے لیے یہ بات امیجن کر دینا ہی میرے لیے کسی تکلیف سے کم نہیں ہے۔ اپنے آپ کا، خود کا خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کی ایگزسٹنس آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ خدا نخواستہ آپ لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے، مائیں پھر باپ بن جاتی ہیں، باپ کا رول بھی پلے کر لیتی ہیں، بٹ باپ کو ماں بننا نہیں آتا، بہت ریئر چانسز ہوتے ہیں۔ بٹ اپنی صحت تندرستی کا خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا مضبوط ہونا، طاقتور ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایسا نہیں کہ میں نے ایک تکلیف پین نہیں گزاری یا میں نے اپنی ہیلتھ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا۔ وہ ایک سٹیٹمنٹ میں سنا کرتی تھی کہ خون جلتا ہے، تو مجھے اکثر یہ دماغ میں آتا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے، کہ خون جلنا کیا ہوتا ہے؟ ہم مائیں اس درد اور تکلیف کو اپنے اندر سپونج کی طرح ایبزارب کرتے ہیں، اندر برداشت کرتے ہیں، اور اس لیول تک برداشت کرتے رہتے ہیں کہ وہ پھر ہماری ہیلتھ کو، مینٹل فزیکل ہیلتھ کو افیکٹ کرتی ہے۔ مجھے اس لیول کی پرابلمس ہوئی ہیلتھ کی، اور اب تک ہیں، کہ میں جو سروائیکل کی بہت ایکسٹریم لیول کی ایک پرابلم ہے۔ میں تھوڑا سا بچے رات کو سونے کا جو ان کا ٹائم ہوتا ہے، تو بچے ایکسٹریم ہائپر اور تھوڑا سا ان کا پلے ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس پہ وہ بہت زیادہ بیڈ پہ جمپ کرتے ہیں، شور کرتے ہیں۔ اس ٹائم پہ مجھے شدید پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، بیکاز میں بچوں کا زیادہ شور نہیں سن پاتی۔ مجھے اپنے گردن پہ، شولڈرز پہ پین سٹارٹ ہو جاتی ہے، اینڈ دیر آر فیو ڈیز اینڈ ٹائم کہ اتنی سیویئر پین ہوتی ہے کہ میں اپنا نیک موو نہیں کر سکتی۔ ہیلتھ ایشوز اتنے سیویئر رہے کہ سٹریس اور ٹینشن میں نے اتنا اپنا ویٹ انکریز کیا کہ مجھے میرے جو پاؤں کی ایک ٹانگوں کی ایڑیوں کا ہیل پین، اس کے پرابلم رہے، ڈفرینٹ ہیلتھ پرابلمز رہی، اور میں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا تھا کہ میں بھی شاید مجھ سے یہ مینیج نہیں ہوگا۔ یہ میں 4-5-6 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں۔ بٹ یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اپنا خود کا خیال نہیں رکھوں گی تو میرے بچے کا اور کون خیال رکھے گا، اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ میرا جو بیٹا ہے عماد، یہ صبح 9:30 بجے اسکول جاتا ہے اور 1:30 بجے اسکول واپسی ہوتی ہے۔ تو جب عماد گھر پر ہوتا ہے، میں بڑی ایک پینک اور اسٹریس میں رہتی ہوں کہ مجھے کیچپ کو رکھنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میں کبرڈ سے لاک الماری سے کیچپ باہر بھول گئی ہوں، چینی کا جو پاٹ ہے وہ ایسا تو نہیں باہر رہ گیا ہے، ریموٹ میں نے چھپا کے رکھا ہے کہ نہیں رکھا، ایسا تو نہیں میں نے ریموٹ کو یوز کر کے کہیں چھوڑ دیا ہے۔ عماد یوز کرے گا، پھر وہ اپنے مطلب کے چینلز کو فاسٹ فارورڈ کرے گا، اور پاؤں پہ اپنے جو ٹوز ہے اس پہ جمپ کر کے شور کرتا رہے گا۔ ان شارٹ، جو ٹائم عماد کا گھر پر ہوتا ہے تو میں بہت ایکسٹریم قسم کی ایک ٹینشن میں ہوتی ہوں، بہت زیادہ ایکسٹریم لیول کی۔ اور دا مومنٹ عماد اسکول میں ہوتا ہے تو میں بڑی کول اینڈ کام اور ریلیکس ہوتی ہوں۔ سب سے چھوٹا بیٹا ساتھ میں ہوتا ہے، میں مزے سے ٹی وی دیکھتی ہوں، اپنی کافی لیتی ہوں۔ ان شارٹ، عماد کی سراؤنڈنگ عماد جو میری سراؤنڈ میں ہوتا ہے تو میں آئی ڈونٹ نو، میں جسٹ بیکاز آف نو ریزن اب ایسا ہو گیا، میں بہت ایکسٹریم پینک میں آ جاتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے خواب دیکھا دیٹ خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ عماد کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں اپنی اسی استنبول والے گھر میں صوفے پہ بیٹھی ہوں اور بالکل نم بیٹھی ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ وہ خواب تھا، خواب ختم ہو گیا۔ اس کی اور ڈیٹیلنگ بھی تھی، بٹ فی الحال آپ کے ساتھ یہ ایک آسپیکٹ شیئر کر رہی ہوں۔ جب میں خواب سے اٹھی تو آئی واز ان سو مچ پین، اور اتنا وہ ایک فریش پین تھا جس طرح واقعی میں اس پروسیس سے، اس تکلیف سے گزر کر آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے سجدے میں دعا کی کہ اللہ، اگر آپ کو یہ میسج جا رہا ہے کہ عماد میری زندگی میں ہے تو میں بہت انکمفرٹیبل ہوں، ٹینشن میں ہوں، سٹریس میں ہوں، اور عماد نہیں ہوگا جس طرح اسکول میں ہوتا ہے تو میں ریلیکس کمفرٹیبل ہوتی ہوں، تو اے اللہ آپ کو یہ میسج غلط جا رہا ہے، عماد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ہم مائیں نارمل بچوں کے لیے تو پھر بھی پیار رکھتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ ایگری کرتے ہیں، میں اپنے جو بچہ تکلیف میں یا بیماری میں ہوتا ہے اس کے لیے ڈبل ٹرپل پیار ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ یہ قدرتی عمل ہے، جس بچے سے میں زیادہ ڈسٹرب یا تکلیف میں ہوتی ہوں اسی بچے سے مجھے بے شمار اور بے انتہا پیار ہے۔ ایسا نہیں کہ باقی بچوں سے نہیں ہے، بٹ میں وہ لفظوں میں ایکسپریس نہیں کر سکتی کہ اس بچے کے لیے فیلنگز، ایموشنز اور درد ہی ایک الگ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میسج دینے کی یہ ضرورت ہے، سمجھا رہی ہوں میں، وہ یہ کہ آئی نو کہ یہ تکلیف ایسی نہیں کہ آپ کچھ ڈیز، کچھ ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل ہماری برداشت ختم ہو جاتی ہے، بٹ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو طریقہ میں نے سمجھا، اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ یہ کسی طرح کی بھی کوئی پنشمنٹ ہے
یا کوئی کسی طرح کی آپ لوگوں کو کچھ آپ نے کچھ غلط کام کیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو اس تکلیف میں ڈالا ہے. فرسٹ آف آل تو یہ بات اپنے دماغ سے نکال دیں. ایک اور چیز جو میں نے پرسنلی اپنی لائف میں رکھی، میں نے پچھلے 1.5-2 سال سے دوڑنا چھوڑ دیا. میں نان سٹاپ بھاگتی رہی ہوں، دوڑتی رہی ہوں. اس کو ایکسپلین میں اس طرح کروں، میں اس ڈاکٹر کو یوز کر لوں گی تو ماں ٹھیک ہو جائے گا، میں یہ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ یوز کروں گی تو ماں ٹھیک ہو جائے گا، اماد کو اس قسم کا اسپریچول ٹریٹمنٹ ہوگا تو ماں ٹھیک ہو جائے گا. ایک نہ ختم ہونے والا 1 by 1 ایک سٹیپ، ایک آپشن یوز کرتی تھی، اس کے ریزلٹس ملتے تھے نہیں ملتے تھے، اس کے بعد ایک نیکسٹ آپشن ڈھونڈنے کی ایک جرنی سٹارٹ ہو جاتا تھا. اپنے آپ کو اگر آپ لوگ اس طرح کی کسی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں تو اپنے آپ کو تھکانا بھاگنا چھوڑ دیں. ایک پوائنٹ پر کمپلیٹ ریلیکس ہو کے کمفرٹیبل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ، انسان ہوتے ہوئے میری جتنی استطاعت میں تھا میں نے کیا. اللہ کے آگے ہمیں سرنڈر کر کے اس سچویشن کو فرسٹ آف آل ایکسیپٹ کرنا ہے. میں لیٹر ویڈیوز میں بتاؤں گی ایسا نہیں ہے کہ یہ آسپیکٹ ہینڈل نہیں ہو سکتا یا کیور نہیں ہو سکتا. میں نے کیسے کیا میں آگے ویڈیوز میں بتاؤں گی. بٹ آپ سب ماؤں کو میں یہ میسج دے رہی ہوں کہ اپنے آپ کو مینٹلی فزیکلی ڈسٹرب کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو خود کو مضبوط کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے بے شمار اور بے انتہا پیار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو اس تکلیف کے لیے چنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یقین کریں یہ کتابوں کی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی تکلیف کے لیے چنتا ہے. میں اپنی فیملی کی بات کروں، میرے جو جاننے والے لوگ ہیں، میں ان سب لوگوں کی بھی بات کروں. آپ سب مائیں ایز آڈینس جو میری یہ ویڈیو سن رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ہونے سے آپ لوگوں کے گھر ہیں. اینڈ اسپیشلی اگر کوئی بچہ بیمار ہو تب تو آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹ، آپ لوگوں کی ضرورت کہیں زیادہ ہے آپ لوگوں کے گھر کو، فیملی کو، آپ لوگوں کے بچوں کو. کچھ سچویشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پر ہمارے ہسبینڈس ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کی اس ایکٹیویٹی سے. خاص طور پہ اگر کوئی بچہ بیمار ہے، آپ لوگوں کو سچویشن پر مینٹلی خود اتنا پریپیئر ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے ٹاپ پرائیورٹی پر ہونے چاہیے، بیکاز آپ کے بچوں کو سب سے پہلے زیادہ آپ کی ضرورت ہے. آپ کے بچے آپ لوگ کی ٹاپ پرائیورٹی ہیں. اس سچویشن کو سب سے پہلے، اس تکلیف کو ہم ماؤں کو مضبوط ہونے کا سمپل ایک طریقہ جو میں منشن کر چکی ہوں، اپنے اندر فرسٹ آف آل ایک ایکسیپٹنس لے کر آئیں کہ یہ پروسیس ہے، یہ ایک تکلیف ہے، اب لائف میں موجود ہے، ہمیں اس سے گزرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ معاملہ آسان کرے گا. میں آگے اپنی ویڈیوز میں شیئر کروں گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بیماری ہے جو تھرو آؤٹ زندگی رہنی ہے. دیر آر ڈفرنٹ پروسیس اینڈ طریقے اور جو ٹیسٹڈ ہیں، جو پروفڈ ہیں کہ یہ جو آٹزم اسپیکٹرم پہ بچے ہیں بہت ایکسٹریم لیول تک کیور مینیج ہو سکتے ہیں. بٹ اس سب پروسیس پہ، اس سٹیپ پہ جانے سے پہلے ان سب ماؤں کو میں میسج دے رہی ہوں کہ فرسٹ آف آل آپ لوگ اپنے آپ کو مضبوط کریں. آپ لوگوں کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. فرسٹ آف آل اپنے آپ کو تھکانا چھوڑ دیں. فرسٹ آف آل تو ہم مائیں ایک ڈینائل موڈ میں ہی ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہمارے بچوں کے ساتھ. خدا نخواستہ یہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس کا کیور نہ ہو. اینڈ فرسٹ آف آل یہ بیماری بھی نہیں ہے. میں آگے اپنی فردر ویڈیوز میں اس کو ڈیٹیل ایکسپلین کروں گی. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اسٹرانگ کریں. فرسٹ آف آل ان سوسائٹی، اس معاشرے کی باتیں نہ سنیں. اپنے آپ کو مینٹلی ڈسٹرب نہ کریں. آپ لوگوں نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی جس کی وجہ سے آپ کی اولاد ایسی ہے، نہ میں نے یا آپ میں سے کسی نے بھی. اور ایسا نہیں کہ میں آپ لوگ کا دل رکھنے کے لیے بات کر رہی ہوں. یقین کریں اللہ کے آگے جانماز بچھا کے اللہ تعالیٰ سے آگے سوال کریں. اللہ تعالیٰ سے بھی آپ لوگوں کو یہی جواب آئے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے خوبصورت ایک اچھے مقام پہ رکھنے کا سوچا، اس وجہ سے آپ لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا ہے اس تکلیف کے لیے. میں اپنی آج کی بس ویڈیو یہاں پہ اس پوائنٹ پر اینڈ کرتی ہوں. امید ہے میرا میسج سب ماؤں کو پہنچ گیا ہوگا. میری بات پہ سوچیے گا ضرور. ایسا نہیں کہ میں مضبوط ہوں، میں بھی کولیپس کرتی ہوں، میں بھی ڈاؤن ہوتی ہوں، بٹ پھر اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہوں بیکاز میرے ہونے سے میرے بچے ہیں. اپنا خود کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، موسٹ امپورٹنٹلی اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں. میں ہوں تو میرے بچے ہیں. اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرے بچے بھی، میں لفظ یوز نہیں کرنا چاہتی، بچے بھی تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. بہت ماؤں کے بغیر گھر چلنا، بچوں کا تربیت بہت مشکل ہے. اپنا خاص خیال رکھیں. میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو، پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو گیو دا تھمز اپ. ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر مائی کنٹینٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی. اپنا قیمتی وقت میرے ساتھ گزارنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. سی یو آل ان مائی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.